کلپ نمبر 525۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 41 سے لے کے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ ترجمہ، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ، اللہ ہی کے نام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا ان سے فرمایا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ عز و جل ہی کے نام پر ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تو کشتی چلنے لگتی تھی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے بسم اللہ فرماتے تو ٹھہر جاتی تھی۔ اس آیت میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب ہو۔ کشتی میں سوار ہونے کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں۔ نوٹ، اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ قمر آیت نمبر 11 تا 15 میں ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا تو اس نے اپنا باطنی کفر ظاہر کر دیا۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ ترجمہ، بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے، اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ قال سآوي إلى جبل، اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کے بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں
لیکن جس پر اللہ عز و جل رحم فرما دے تو وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو کنعان بھی غرق کیے جانے والوں میں سے